ہمیں بتایا گیا تھا کہ اسرائیلی قوم کے ساتھ ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک پیغمبر بھیجے گا جس کا نام حضرت مسیح علیہ السلام ہوگا، جو دنیا پر انصاف کے ساتھ حکمرانی کریں گے۔ اس بات کی تصدیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پیغمبر حکمت اور انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے اور وہ حضرت داؤد کے تخت پر بیٹھیں گے۔ بنی اسرائیل نے اس بات کا مطلب یہ نکالا کہ اگر اس مسیح کا وعدے کے مطابق ظہور ہوا تو اس کے بعد تمام معاملات طے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو وہ مقدس سرزمین کو آزاد کرائے گا۔ دوسری بات یہ کہ وہ ایمان لانے والوں کو اس مقدس سرزمین پر واپس لائے گا۔ تیسری بات یہ کہ وہ مسیحا اسرائیلی ریاست کو دوبارہ قائم کرے گا جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے رکھی تھی۔ اور چوتھی بات یہ کہ وہ اسرائیلی ریاست دوبارہ پوری دنیا پر حکومت کرے گی، اور وہ مسیحا حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت سے دنیا پر حکمرانی کرے گا جو ابد تک رہے گا۔ ان لوگوں کو 600 سال تک علم نہ ہوا اور نہ ہی کسی کو خبر ہوئی جب قرآن کا نزول ہوا۔ نہیں، ان لوگوں نے اسے قتل نہیں کیا اور نہ ہی صلیب پر چڑھایا، بلکہ ظاہر اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور وہ ایک دن واپس دنیا میں آئیں گے، اور جب وہ واپس آئیں گے تو دنیا پر حکمرانی کریں گے، اور وہ دنیا میں انصاف کے ساتھ حکمرانی کریں گے، اور وہ مقدس سرزمین اسرائیل سے دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ یہ حکمرانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسلام کے اصولوں پر قائم ہوگی، اور وہ ابدی حکمرانی ہوگی۔ Will descend from the heavens with his hands resting on the wings of two angels. وہ مسیحا آسمان سے وارد ہوں گے، ان کے ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر ہوں گے۔ اس وقت جب وہ آئیں گے تو ایسا ہی ہوگا جیسا کہ وہ پہلی مرتبہ آئے تھے۔ وہ جب پہلی مرتبہ آئے تھے تو اپنے بھائی جان کے سامنے آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ یہ وہ انسان ہے جس کا سب انتظار کر رہے تھے، اور وہ مسیحا ہیں۔ اسی طریقے سے ان کو پہچانا گیا تھا۔ اسی طرح تاریخ اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر سے دہرائے گی۔ جب وہ واپس آئیں گے تو وہ ایک ایسے فرد سے پہلے آئیں گے جو دنیاوی لیڈر ہوگا، جبکہ حضرت مریم علیہ السلام کا فرزند آخرت تک روحانی رہنما ہوگا۔ اس فرد کو راست باز لیڈر کہا جاتا ہے، اور امام کا مطلب لیڈر ہوتا ہے، اور مہدی کا مطلب رہنمائی پانے والا۔ Constantly in the news we hear 2 terms, the new world order and globalization. How many times you hear خبروں میں ہم بار بار 2 چیزیں دیکھتے ہیں، نیو ورلڈ آرڈر اور گلوبلائزیشن۔ آپ نے کئی مرتبہ یہ الفاظ سنے ہوں گے، نیو ورلڈ آرڈر، گلوبلائزیشن۔ دونوں الفاظ انسان کی ترقی سے متعلق ہیں اور میل ملاپ کے بارے میں ہیں۔ یہ دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے، اب آپ، میں اور مجھ میں دوری صرف 6 ڈگری تک کی ہے۔ اس ماحول میں جب نیو ورلڈ آرڈر کا ذکر ہو رہا ہے، کیا یہ ورلڈ آرڈر امام مہدی کی آمد کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے، یا پھر یہ لوگ امام مہدی کے پیغام کو ختم کرنے کے لیے سرگرم ہیں؟ آپ جب نیو ورلڈ آرڈر کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مادی طور پر گلوبلائزیشن ایک حقیقت ہے، لیکن روحانی حوالے سے اس پر بحث ہونی چاہیے۔ نیو ورلڈ آرڈر تو کئی مواقع پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیغام کو مسخ کرنے میں مصروف نظر آتا ہے۔ اس کا مظاہرہ ہم میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں، جس کے ذریعے یہودی اور عیسائی مذہب کے خلاف مہم جاری ہے۔ آپ کو ہر لیول پر کیا نظر آتا ہے؟
آج کل آپ کو ایک خیالی دنیا کے بارے میں بحث سننے کو ملے گی. مذاہب کو ماننے والے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ایسی ریاست وجود میں آئے گی جس میں انصاف ہوگا. اگر آپ ہندوازم، عیسائیت، آتش پرستوں، یہودی مذہب اور اسلامی فلسفے کو اسٹڈی کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب مذاہب ایک آئیڈیل مذہبی ریاست کے قیام کی بات کرتے ہیں. ایک ایسی ریاست جہاں پر غربت نہیں ہوگی، جہاں مصیبتیں نہیں ہوں گی، اور اس ریاست میں مذہبی شخصیت خدا کی محبوب قوم کو کامیابی دلائے گا. اگر آپ مذہب اسلام کو دیکھیں اور اس کے ہر فرقے نے حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ایک مثالی ریاست قائم کریں گے. یہ بحث موجودہ زمانے سے متعلق ہے. یہ تاریخی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حضرت مہدی پر یقین رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور انہیں اپنے عقیدے کے مطابق یقین ہے کہ وہ مسیحا حضرت مہدی ہی ہوں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی پیدا ہو چکے ہیں، اور کچھ کا کہنا ہے کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے. لیکن آپ اس حقیقت کو جان لیں کہ وہ اس زمین پر انصاف قائم کریں گے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر سال کانفرنسز منعقد کرنی چاہیے جہاں ہم تمام فقہ کے مسلم اسکالرز کو شرکت کی دعوت دیں اور اپنے ساتھ بٹھا کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے بارے میں تبادلہ خیال کر سکیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ ہندو اور سکھ مذہب میں بھی مسیحا کا تصور موجود ہے جو برصغیر پاک و ہند میں انصاف قائم کرے گا. اور جب ہم آئیڈیل ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس کے معماروں میں صرف مسلمان شامل نہیں ہیں. اس کے خواہش مندوں میں ہر وہ انسان شامل ہے جو اس جہاں میں مذہبی اقدار کا فروغ چاہتا ہے. وہ اس دنیا میں آخری امام اور خلیفہ ہوں گے. وہ اینٹی کرائسٹ دجال کے مقابلے کے لیے ایک فوج تیار کریں گے. اس جنگ کے بعد حضرت امام مہدی دنیا کو سچے مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے لیے تیار کریں گے. زمانہ قدیم سے اس دنیا میں دو سسٹم موجود رہے ہیں جن کی مدد سے ہماری دنیا کے معاملات چلانے کے لیے راہیں متعین کی گئی ہیں. فرعونوں کا سسٹم اور سچائی کا راستہ. ان دونوں سسٹمز کی ترویج و ترقی میں دو مختلف انسانی نسلوں نے کردار ادا کیا ہے. فرعون کی نسل جو ریمزس سے لے کر برطانیہ اور امریکہ کے حکمران طبقے سے جا ملتی ہے، اور دوسری نسل وہ ہے جس نے ماضی کی جنگیں جیتی اور مستقبل میں بھی استحصالی قوتوں کے خلاف جنگ میں فتح حاصل کرے گی.
یہ نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جن کے خاندان سے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر پیدا ہوئے، اور قیامت سے پہلے اس خاندان کے افراد ہی شیطانی قوتوں کو شکست دیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے، جو فرعونوں کی نسل کے لیڈروں سے جنگ کریں گے۔ کیا آپ ان کی آمد کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ ہمارے عہد کی بڑی جنگوں کے لیے تیار ہیں؟